محسن کون ہے؟ مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ تمہاری بہترین شکلیں بگاڑ بنا دی. چاہے جتنے گناہ کرتے جاتے ہو، رب محبوب کے صدقے نہ تمہارا چہرہ بگاڑتا ہے، نہ دنیا کے سامنے تمہارے عیب ظاہر کرتا ہے. ہائے ہائے، بات آگے مجھے کہنے دیجئے. محبوب کے صدقے جتنے عیب کرتا ہے تو انسان، تیرا چہرہ نہیں بگڑتا. اللہ محبوب کے صدقے تیرے عیب چھپاتا ہے. اگر تو محبوب کا سچا عاشق بن جائے، یہاں اللہ تیرے عیب چھپاتا ہے کہ عرش میں جنت کے وقت محشر کے دن اللہ تیرے عیب دکھا دے گا؟ نہیں، چھپا دے گا. کالی کملی کے صدقے تیرے عیب چھپ جائیں گے. بات سنو دوستو، آخری بات کرنے لگا ہوں. اعمال میں اور آپ سب فارغ. میں سید ہوں. اعلیٰ تعلیم بزرگوں کی نالین کا صدقہ حاصل کی ہے. انہوں نے کرم فرمایا کہ مجھے چن لیا. اپنی زندگی میں میرے دادا جان پیر لال شاہ سرکار 130 سال ان کی عمر تھی، اپنی زندگی میں دستار عطا کر کے سجادہ نشینی کا اعلان کر دی. ان کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کرم ہے کرم والوں کا. لیکن ایک پیغام میں یہاں ضرور دے کے جاؤں گا، ایک پیغام جس سے کچھ مجھے بھی حاصل ہو، آپ کو بھی حاصل ہو، اور جن کے اثارے ثواب کے لیے محفل ہے ان کو بھی ضرور فیض و فضل حاصل ہوگا. اعمال میں ہم سب کو جھیلیں. میری کوشش رہی ہے پوری زندگی بچپن سے اب تک نمازیں ادا ہوں. کرم ہے ادا کی. قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، روزے رکھیں، نیکیاں کریں، سید دربار کا سجادہ نشین، علماء سے فیض حاصل کرنے والے، اولیاء کے قدموں کی خواہ. لیکن مسجد پاک اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کی شبیہ ہے، شبیہ بیت اللہ ہے. مجھے اس مسجد پاک کی قسم، آج بھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں جو خدا کی بارگاہ میں پیش ایک بھی سجدہ ایسا نہیں ہے جو سجدوں کے معیار پہ پورا اترے. صرف کس کا ناز ہے، کس کا فخر ہے، کس کے کرم کی امید ہے کہ لاکھوں عیبوں کے باوجود، لاکھوں کمزوریوں کے باوجود، لاکھوں گناہوں کے باوجود، حقوق اللہ کی ادائیگی میں کم ظرفی دکھانے کے باوجود آج بھی ہم بشکل انسانی موجود ہیں اور پروٹوکول اور احترام لے رہے علماء اور پیر صاحبان اور باقی دنیا بھی. وہ سارے کرم کی وجہ مصطفیٰ ہے. وہ امید کی کرن مصطفیٰ ہے. کیوں مصطفیٰ کی طرف میں نے اشارہ کیا؟ محشر کا دن ہے، تمامی امتیں اپنی انبیاء کے پاس جاتی ہیں. سر اس طرح کی ماحول والے آدھین سبا نیزے تے سورج ہو سی تے پتل دی تانبے دی زمین ہو سی. آدھین پہنا آدھین انبیاء سے امتیں کہیں گی اے اللہ کے نبیوں، تمہارا آسرا تھا، تمہارا کلمہ پڑھا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو. انبیاء کہیں گے آج ہماری نہیں چلنے والی. آج رات ذات غفار جو ہے وہ قہار بنی ہوئی ہے. آج پروردگار عالم، پروردگار جبروت بنا ہوا ہے. آج تو حساب کتاب کا دن ہے. حساب کتاب والے دن مالک ہمیشہ سخت ہو کے بیٹھتا ہے. میں کہنا سی تو منشی منیجر حساب کرنا ہوگا، کھل دے بیٹھا یا کابڑے بیٹھا ہو دے، کابڑے بیٹھا ہو دے، کھوٹ سچ پکڑی بیٹھا ہو دے، چھٹیاں ناگے پکڑی بیٹھا ہو دے، تنخواہیں دا کٹودا کی دی بیٹھا ہو دے، کہیں کی دا نوکرا بہار کی دی بیٹھا ہو دے، کہیں دا نوکرا معطل کی دی بیٹھا ہو دے. انبیاء سے امتیں عرض کریں گی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے. انبیاء کریں گے آج ہماری سفارش نہیں چلنے. امتی کہیں گے ہم نا امید ہو کے جائیں. پھر آپ لوگوں نے، آپ ہستیوں نے اپنا کلمہ کیوں پڑھایا تھا؟ تو انبیاء مرسلین کہیں گے نا امیدی تو نہیں ہے، آئیں اس در پہ چلتے ہیں جو رب کا محبوب ہے. ایک در ہے، کیونکہ بندہ ہر کسی کی بات ٹھکرا سکتا ہے، حضرت اپنے محبوب کی بات نہیں ٹھکرا سکتا. یہ گالے کہنے سے کوئی بڑا بندہ سخت کو میرے سے گال نہ منے دا
بہترین یار گھن ونجو ہوندا محبوب ٹھیک ہے سی یہ بہترین نسخہ ہے اندے پیو دی ضرورت نہیں گال نہ مننے جب محبوب کیا بیٹھے اور جو اللہ کا محبوب ہے اس جیسا تو کائنات میں کوئی محبوب ہے ہی نہیں یہ تو وہ محبوب ہے لولا کا لما خلقت الافلاق حبیب اعلان کر دیجئے اگر آپ کی ذات نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی اب سب نبی آئیں گے میرے محبوب کے پاس مدینے والے سردار کے پاس آئیں گے عرض کریں گے آقا تیرا پروردگار آج جلال میں ہے حساب کتاب میں ہے کرم کر اب محبوب چاہے تو پروردگار سے ڈائریکٹ کلام کر سکتے ہیں لیکن سرکار کیا کریں گے آج سے کی کہا سرکار نے فرمایا تھا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فخر ہے لیکن میرا فخر میری عاجزی ہے میری فقیری ہے میری انکساری ہے سرکار سر اقدس سجدے میں رکھیں گے اتنا روئیں گے اے بے وفا امتی تیرا حبیب تو نے اپنے محبوب کے ساتھ کوئی وفا نہیں کی قسم خدا لیکن تیرا محبوب اس وقت بھی تیرے کام آ رہا ہے سر سجدے میں رکھ کر اتنا روئیں گے چہرہ اور ریش مبارک تر ہو جائے گی اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اے حبیب ساری دنیا پہ روے لیکن آپ نہ روئے کیونکہ کوئی بندہ اپنے محبوب کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا کوئی بندہ اپنے محبوب کو اداس نہیں دے سکتا اگر دنیاوی محبوب کا بھی چہرہ اداس ہو تو بندہ تڑپ جاتا ہے عرض کرتا ہے جند جیویں میں اپنی جند کو تیرے قدمے تو گھولا اداس کیوں بیٹھی کہتا ہے نہیں کہتا بندہ دنیاوی محبوب کیوں نہ ہو تو اے حبیب نہ اداس ہوں نہ پریشان ہوں آنسو روکی کیا کرے ارفع راسک یا محمد سر اٹھائیے جو فرماتے جائیے وہی منواتے جائیے دوستو آخری پیغام ہے جس نے یہ سونا محبوب عطا کیا حق بنتا ہے اس محسن ذات سے بھی وفا کرو اس کا بھی تقوی اختیار کرو اس کی بھی اطاعت کرو پرہیزگاری اپناؤ اور جو سونا محبوب تمہارے پاس آیا ہے جو آخر قیامت میں بھی روک کر اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہے حق بنتا ہے پوری کائنات کے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لینا محبوب کی ذات پہ کمپرومائز نہ کرنا نمک حلال بیٹا یا نمک حلال نوکر یا نمک حلال بندہ جو ہے اپنے محسن پہ کبھی تنقید نہیں کرتا ایسے ہے کہ بیٹے برے بھی ہوں تو پھر بھی ان کا باپ پردہ دیتا ہے میرے پترے نے کوئی کہے صحیح این ہو جا شریف دنیا دے کوئی کہے نہیں تو بیٹے برے ہوں باپ ان کے عیب چھپاتا ہے وہ کیسی اولاد ہوگی جو باپ پہ طنز کرے جو باپ پہ اعتراض کرے وہ تو حلالی بیٹے نہیں ہو سکتے جو کلمہ بھی پڑھے درود بھی پڑھے اور مدینے والے سرکار کی ذات پہ بحث کرے ان کے مقام کو ناپے وہ نور تھے کہ بشر تو پہلے تو اپنی پیدائش تو دیکھ تو کس نطفے کی پیداوار ہے وہ تو اللہ کا نور ہے وہ رحمت للعالمین ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ذات ہے تو اپنا معیار دیکھ تو کیا ہے اور محبوب خدا کیا ہے اللہ کی اطاعت کیجئے محبوب پاک سے محبت کیجئے ان کی آل پاک اہل بیت سے عقیدت مودت محبت رکھیے ان کے پاک اصحاب کی غلامی کیجئے ان کے پاک اولیاء علماء کی صحبت اپنائیے نیک عمل کیجئے یہی دین ہے یہی اسلام ہے یہی مصطفیٰ کا فرمان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه خداوند آج کا سارا انتظام انسلام اہتمام بالخصوص کلام پاک کی تلاوت ختم مبارک یہ ثمرات یہ کھانا یہ مشروبات بالخصوص آج کی محفل ذکر اللہ ذکر رسول اللہ لنگر کا اہتمام احباب کی شرکت آمین کی صدائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور پروردگار اسے ان تمام اسباب کو تیرے حبیب صاحب لولاک تاجدار مدینہ فخر موجودات خاصائے خلاصائے کائنات رحمت للعالمین آقا انعامدار جد الحسنین کریمین شریفین سرکار جناب احمد مجتبی سرکار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں آپ کی آل و اہل بیت مقدس سریت طاہرہ امجاد و اولاد رسول پاک خاندان نبوت و ولایت شہنشاہ پاک کے پاک غلامان اصحاب و انصار و مہاجرین انبیاء مرسلین
اولیاء صالحین، اعلیٰ علیشین، ارواح صادقین، رجال الغیب المتصرفین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلاسل اولیاء کے تمام فقراء کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار کل آل پیغمبر کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار تیری مغفرت، تیرے حبیب کی رحمت و شفا و عطف، ان کی آل پاک کا کرم شامل حال کر کے مرحومہ مغفورہ کے روح، جسم، جان، جسد کو بخشتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، درجات بلند فرما، دو جہاں کے سردار کی شہزادی آقا سعدی کی کچہری نصیب فرما، جوانان جنت کے سرداروں کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار شفا و زیارت مصطفیٰ سے مزنجر فرما۔ پروردگار لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ جتنے احباب موجود ہیں اے اللہ، ان کے مرد و مستورات میں سے جتنے افراد اس دنیا سے جا چکے انہیں بھی ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصی دعا ہے وہ افراد جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا اس دنیا میں کوئی فاتحہ ارسال کرنے والا نہیں، ان کی تڑپتی ترستی منتظر روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، اور ہمارا حصہ بھی ثواب میں وافر قرار دے۔ اے اللہ، مدینہ مکہ کی زیارت نصیب فرما، عشق رسول جیسی نعمت عطا فرما، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی میں احسن فرما۔ اے اللہ، ہمیں پنج گانا نماز کی پابندی عطا فرما۔ میرے آقا نے فرمایا تھا رہتی دنیا تک دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک آل پاک۔ خدا بندہ قرآن اور آل رسول کی پیروی نصیب فرما، نسبت قرآن و اہل بیت نصیب فرما، قرآن اور آل رسول کو دو جہانوں میں ہمارا وارث قرار دے۔ پروردگار عالم، مشکل وقت ہے، کفر کا زور ہے، شیطان کو زور ہے، مسلمان مغلوب ہے، اس ہستی کو بھیج دے جس کے انتظار میں پوری کائنات ہے، جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نماز پڑھیں گے، جن کے سر پر نبی کے مختار کی دستار ہوگی، جو آئیں گے تو پرچم اسلام بلند ہوگا، کفر مٹ جائے گا، شیطان مٹ جائے گا۔ میری مراد امام مہدی علیہ السلام کے آنے میں جلدی فرما، اے اللہ ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی پاک فوج میں ہمیں شامل فرما۔ وہ نبی کی آل اولاد ہیں، اللہ کی آخری نعمت ہے، خدا بندہ ان کے آنے تک ہمیں صاحب ایمان فرما۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و قریبہ و سیدہ و شفیقہ و رفیقہ محمد و آلہ و اطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، من یوم اسد الی شوم الدین، بحق کلمہ طیبہ لا الہ الا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمین۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ
एक गरम आंदे